ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن بندہ مومن کے لیے دنیا کی وہ مجالس باعث ندامت ہوں گی جن میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اللہ نے ہم پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ جس کے ساتھ بھی بیٹھو بس اس کے ساتھ صرف اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں آزادی دی ہے کہ آپ بیٹھیں، اپنی مجلسیں کریں، گپ شپ لگائیں، گھر والوں کے ساتھ اپنی بات چیت کریں، کاروباری ڈیلنگز کریں، ملازمت کے معاملات طے کریں، یعنی اپنی مرضی کی مجلسیں آپ برپا کریں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر اس مجلس میں آپ نے اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، وہ آپ کی پوری مجلس اللہ کے تذکرے سے خالی رہی، دین کے تذکرے سے خالی رہی، تو یہ مجلس قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی۔ انسان یہ ندامت کرے گا کہ کاش میں اپنی فلاں مجلس میں کوئی تو اللہ کی بات کر لیتا۔ جیسے مجلس کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ آپ اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں، گپ شپ کی مجلس ہے یا کوئی بھی دنیاوی کام کاج کی مجلس ہے، تو جب آپ کی مجلس ختم ہو تو اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ تو اگر وہ دعا آپ نے پڑھ لی تو آپ کی یہ مجلس پھر ان مجالس میں شمار نہیں ہوگی جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ظاہر ہے آپ نے مجلس کا اختتام اللہ کے نام پر کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو بیچ میں کسی نہ کسی طریقے سے انسان اس کو کوئی دین کی بات بتا دیتا ہے، اس مناسبت سے کوئی حدیث ذکر کر دیتا ہے، قرآن کریم کا کوئی پیغام اس کے سامنے نقل کر دیتا ہے۔ یہ جب آدمی کا ذوق ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ اللہ اس کے لیے نکال ہی لیتا ہے۔ آپ اپنی کاروباری مجالس میں، گھریلو مجالس میں کوئی نہ کوئی دین کی بات کر سکتے ہیں، اللہ کی بات کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ جہاں کہیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اور اس قدر کثرت سے یاد کریں کہ معاشرے میں آپ کا تعارف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کی حیثیت سے ہو جائے۔